السلام علیکم، امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک کبوتری کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک صحرائی عرب مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں دیکھا کہ ایک کبوتری کے بچے پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے کبوتری کے وہ بچے اٹھا لیے اور دل میں سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ کبوتری کے بچے بطور تحفہ پیش کروں گا۔ جب کبوتری نے اپنے بچے ایک انسان کے ہاتھ میں دیکھے تو بہت پریشان ہوئی اور اس کے سر پر منڈلانے لگی۔ وہ شخص مدینہ منورہ میں گیا اور مسجد نبوی میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور کبوتری کے بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دیے۔ جب کبوتری نے اپنے بچے دیکھے تو وہ اوپر منڈلاتی رہی اور پھر نیچے آ گئی اپنے بچوں کے پاس۔ پھر وہ اڑی اور کچھ دیر کے بعد واپس آ گئی تو اس کے چونچ میں غذا تھی جو کہ اس نے اپنے بچوں کو کھلائی۔ پھر کھلانے کے بعد دوبارہ سے اڑ گئی اور کچھ دیر کے بعد جب دوبارہ سے آئی تو اس کے پاس دوبارہ سے غذا تھی۔ اس نے وہ غذا دوبارہ اپنے چوزوں کو کھلائی۔ اس منظر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی تمام صحابہ اکرام نے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ چوزوں سے کبوتری کو کتنی محبت ہے؟ صحابہ نے کہا بے شک یا رسول اللہ، آج ہم نے ممتا کا یہ عجیب پہلو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اور جس نے مجھے برحق نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، تم نے ممتا کی جو محبت دیکھی ہے اللہ اس کی نسبت ہزاروں گنا اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یہ سن کر صحابہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کبوتری کے بچوں کو آزاد کر دیا جائے۔ جالینوس اپنے دور کا بہت بڑا طبیب اور عالم تھا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ خدا نے غلاظت میں پلنے والے سیاہ بھنورے کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس غلیظ بھنورے کی پیدائش کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ آخر اللہ نے بے فائدہ اشیاء کیوں پیدا فرمائیں؟ کافی عرصہ جالینوس اس وہم میں گرفتار رہا۔ پھر قدرت کی طرف سے ایسا ہوا کہ اس کی آنکھوں میں درد شروع ہوا۔ جالینوس اگرچہ بہت بڑا طبیب تھا لیکن اپنی تمام تر کوشش کے باوجود بھی اپنی آنکھ کا درد ٹھیک نہ کر پایا۔ دوسرے اتباع نے بڑی کوشش کی لیکن اس کی آنکھ کا درد ٹھیک ہونے نہ پایا۔ ایک دن ایک بڑھیا جالینوس کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک پڑیا موجود ہے جو کہ آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے، خاص طور پر درد چشم کے لیے بہت مفید ہے۔ جالینوس نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے وہ دوائی میری آنکھوں میں لگائیں۔ اس عورت نے وہ دوائی سلائی کے ذریعے جالینوس کی آنکھوں میں لگائی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کا درد ٹھیک ہو گیا اور جالینوس کو آرام آ گیا۔ اس کے بعد جالینوس نے اس بڑھیا کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ دوائی کس سے بنائی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ گوبر میں پائے جانے والے سیاہ بھنورے کو میں نے پکڑا اور پھر اس کو مارا اور پھر اس کو دھوپ میں سکھایا۔ اس کے بعد میں نے اس کو کوٹا اور یہ وہی دوائی ہے جو کہ میں نے آپ کی آنکھوں میں لگائی ہے۔ جب جالینوس نے یہ جواب سنا تو حیران رہ گیا اور اسے سمجھ میں بات آ گئی کہ خدا نے کوئی بھی چیز بے فائدہ نہیں بنائی۔ مشہور متکلم علی بن میثم بغداد کے رہائشی تھے۔ ان کے زمانے میں مامون کی حکومت تھی۔ اس وقت حسن بن سہل مامون کا اہم ترین وزیر تھا جو کہ کچھ الہاد کی طرف مائل تھا۔ ایک دن ایک زندیق اس کے پہلو میں بیٹھ کر شیخیاں بگاڑ رہا تھا اور بہت سے افراد اس کی باتوں کو دلچسپی کے ساتھ سن رہے تھے۔ وہ بدبخت یہ ثابت کرنے میں لگا ہوا تھا کہ تمام کائنات از خود پیدا ہوئی ہے اور اس کو بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس کا کوئی بھی خالق نہیں ہے۔ ابھی وہ انہی باتوں میں مصروف تھا کہ اتفاق سے علی بن میثم بھی وزیر کے دربار میں تشریف لائے۔ انہوں نے زندیق کی باتیں سنی تو انہیں سخت صدمہ ہوا۔ انہوں نے وزیر حسن بن سہل کو مخاطب کر کے کہا کہ اس کی باتیں بعد میں سن لینا، پہلے میری باتیں سنیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آج میں نے اپنی زندگی کا عجیب ترین واقعہ دیکھا ہے اور وہ واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ان کی اس آواز پر خاموشی چھا گئی۔ وزیر نے کہا کہ آپ نے آج کیا دیکھا ہے؟ علی بن میثم نے کہا کہ آج مجھے آپ کے یہاں آنا تھا تو میں دریائے دجلہ کے ساحل پر گیا تاکہ کسی کشتی میں بیٹھ کر آپ کے ہاں آ سکوں، لیکن میں نے وہاں دیکھا کہ ایک کشتی چلتے ہوئے کسی ملح کے بغیر دریائے دجلہ کے ساحل پر آ لگی۔ لوگ اس پر سوار ہوئے اور پھر کشتی مسافروں کو لے کر دریا کی طرف چل گئی۔
کشتی میں بیٹھے مسافروں نے مختلف گھاٹوں پر اترنا تھا۔ کشتی ایک ایک گھاٹ پر گئی اور مسافر اپنے اپنے گھاٹ پر اترتے گئے۔ پھر اس نے آخر میں مجھے آپ کے محل کے پاس اتارا اور میں یہاں پر آ گیا۔ زندیق نے جب یہ باتیں سنی تو اس نے چیخ کر کہا کہ وزیر صاحب، اس شخص کی باتیں سننا وقت ضائع کرنے کے برابر ہے۔ یہ تو مجھے احمق معلوم ہوتا ہے، اس میں عقل و فہم نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ یہ شخص احمق ہے؟ زندیق نے کہا کہ اس سے بڑھ کر اور حماقت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک کشتی خود بخود چل کر بغیر ملاح کے گھاٹ پر آئے اور مسافروں کو مختلف گھاٹوں پر اتارے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کشتی لکڑی کی بنی ہوتی ہے۔ وہ جمادات کی ایک شکل ہے، اس میں نہ روح ہے، نہ عقل اور نہ احساسات۔ آخر ایک کشتی سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ مسافروں کو اٹھائے اور ان کو مختلف گھاٹوں پر خود بخود اتار دے؟ علی بن میثم نے فرمایا کہ وزیر صاحب، احمق میں نہیں بلکہ یہ خود ہے۔ اگر ایک کشتی کسی بھی ملاح کے بغیر سفر نہیں کر سکتی تو خدا را مجھے یہ بتایا جائے کہ زمین، سورج، چاند، ستارے بھی تو جمادات ہیں، ان میں بھی روح، عقل اور احساسات نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ لاکھوں سالوں سے اپنے اپنے مدار میں کیسے گردش کر رہے ہیں، اور وہ اپنے مدار سے کیوں نہیں ہٹتے، اور وہ مسلسل لگی بندی حرکت کیوں کر رہے ہیں، جبکہ کشتی کسی ملاح کے بغیر نہیں چل سکتی تو یہ کائنات کا نظام کیسے کسی بھی محرک و مدبر کے بغیر کیسے چل رہا ہے؟ علی بن میثم کی اس تقریر سے زندیق کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ سخت شرمندہ ہوا اور شرمندگی کی وجہ سے گردن جھکا لی اور پھر خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔